موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال يوم الحشر سورة قاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقد تقدم في صحيح مسلم عن صحيب بن سنان الرومي أنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقد روى البزار وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي عثمان بن أمير بن اليقظان أن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل ولدينا مزيد قال يظهرهم رب عز وجل في كل جمعة. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان آیات مبارکہ کے اندر وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ فِي غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. اور آخر میں فرمایا ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت پر کہ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں مومنین کو جو خواہش کریں گے وہ ملے گا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ان کے لیے مزید انعامات ہیں جن کو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو وہ مزید انعامات سے کیا مراد ہے, وہ مزید انعام کیا ہوگا؟ تو اس حدیث مبارک میں آتا ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے. ہم صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ مزید انعام جو ہوگا سب سے اعلیٰ النظر الی وجہ اللہ الکریم کہ ہر مومن کو جنت میں دیدار باری تعالیٰ نصیب ہوگا, وہ اپنے پروردگار عالم کی زیارت کریں گے. اور اسی طرح اس حدیث میں حضرت بزار نے ابن ابی حاتم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولدینا مزید. اس کا معنی یہ ہے کہ یظہر لهم الرب عز وجل فی کل جمعۃ, اللہ تبارک و تعالی ہر جمعہ کے دن مومنین کو اپنی رؤیت اور اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے. اللہم ارزقنا زیارت وجہک الکریم. دعا کر لیں کہ حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ امیر مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان جو ہمارے شیخ بھی تھے اور روحانی والد بھی تھے, آج ان کی وفات ہو گئی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے مشن کو ہمیشہ دائم قائم جاری فرمائے اپنی رحمتوں سے. بہت بڑی عظیم شخصیت تھی اور یہ واحد یعنی مرکز ہے بزرگوں کا کہ جہاں کسی اولاد کو یہ نہیں کہ پیر فوت ہو تو بیٹے کو پیر بنا دو, یہ ہی نہیں تھا. وہ اس آدمی کو یعنی اس مقام پہ سجادہ نشین بنایا جاتا تھا جو اہل ہو. سب سے پہلے حضرت احمد خان صاحب
پھر حضرت مولانا عبید اللہ صاحب، پھر حضرت خواجہ خانم صاحب. تو یہ اور پھر یہ واحد مقام ہے کہ جس میں سجادہ نشین جو بھی آئے وہ عالم. حضرت بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بہت بڑے عالم تھے اور بڑے ہی اللہ والے تھے، اور کئی حج مبارک جو ہیں انہوں نے اس عاجز کے ساتھ کیے ہیں. اتنی شفقت فرماتے، اتنی محبت فرماتے کہ شاید اپنی اولاد سے بھی زیادہ. ابھی میں طواف کر رہا تھا تو پیغام پہنچا ہے، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ، اللہم نقہ عن الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللہم اغسل خطایاہ من الماء والثلج والبرد، اللہم اکرم نزلہ وسع مدخلہ، اللہم اغفرہ ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. تو یہ اتنا بڑا سانحہ ہے یعنی عالم اسلام کے لیے، چونکہ موت العالم موت العالم، عالم کی موت جو ہے گویا وہ پورے عالم کی موت ہوتی ہے. اور وہ تو ان لوگوں میں تھے کہ عاش سعیدن ومات حمیدن رحمت اللہ علیہ رحمتن واسعتن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وَلَا نَقُولُ إِلَّا كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ہم بھی جنت کی باتیں کر رہے ہیں اور جنت میں جانے والے جا رہے ہیں. تو بہرحال اب بحث اس پہ تھی کہ لدینا مزید سے کیا مراد ہے، بات سمجھیں. تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ رؤیت باری تعالی ہے کہ ہر بندہ اپنے خدا کو دیکھے گا. اب دنیا میں تو ہم دیکھ نہیں سکتے. اصل میں وجہ یہ ہے، بات سمجھیں، کہ ہم دنیا میں نہیں دیکھ سکتے لیکن قیامت میں دیکھیں گے. اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی مخلوق ہے یہ فانی ہے، اس نے فنا ہونا. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز قابل ہلاک، قابل فنا ہے، صرف اس کی ذات ہے جو باقی ہے، جو دائم ہے. وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تو جب ہم فانی ہیں تو فانی باقی کو کیسے دیکھ سکتے؟ اب آپ دیکھیں نا جی کہ جنت جو ہے اللہ نے پیدا کر دی ہے، اور جنت بھی وہ ہے جو باقی رہے گی، جس پہ فنا نہیں آئے گی. یعنی جب سارا عالم فنا ہو جائے گا جنت پہ فنا نہیں آئے گی. اب یہ بھی سمجھ لیں کہ کل من علیہا فان، قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز کی فنا ہوگی اور جنت پہ فنا نہیں آئے گی. تو معنی یہ ہے کہ ہر چیز قابل فنا ہے، یعنی اللہ چاہے تو فنا کر دے لیکن فنا نہیں کرے. اب جنت بھی ان امور میں ہے جس نے باقی رہنا ہے تو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ فانی جو ہے وہ باقی کو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو ہم کیسے اپنے خدا کو دیکھیں؟ دنیا کے اندر ہمارا ایمان جو ہے ایمان بالغیب ہے، اور اللہ کی قدرتوں پر، اللہ کی مصنوعات پر، اللہ کی مخلوقات پر نظر رکھ کے ہم خالق کو پہچانتے ہیں کہ بھی یہ آسمانوں کے زمین کو بغیر پیدا کرنے والے کے تو کوئی نہیں، لازم اس کا پیدا کرنے والا. اب قیامت میں جب ہم دوبارہ قبروں سے اٹھیں گے تو پھر اللہ جو ہمیں حیات دیں گے، زندگی دیں گے، وہ بھی باقی ہوگی، پھر وہ ختم نہیں ہوگی، پھر وہ حیات ہمیشہ کے لیے ہوگی. تو اب جب اللہ ہمیں وہ حیات دیں گے جو باقی رہنے والی ہے تو اب باقی کی زیارت بھی نصیب ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی پھر ہمیں اپنی رؤیت نصیب فرمائیں گے.
اور جیسا کہ اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ہر جمعہ والے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو اور کوئی شبہ نہیں ہوتا، انکم سترون ربکم، اسی طرح تم اپنے رب کی زیارت کرو گے، ولا تضامون فی رؤیتہ، اور اس کی رؤیت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہوگا، کوئی شبہ نہیں ہوگا، اور وہ عظیم منظر ہوگا کہ آدمی اللہ کی عنایت سے جنت میں ہو اور پھر اپنے خالق مالک کو دیکھ رہا ہو، اس سے بڑا انعام کیا ہو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، تو حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعہ کے دن زیارت نصیب ہوگی۔ وقد رواه الامام ابو عبد الله الشافعي مرفوعا فقال في مسنده اخبرنا ابراهيم بن محمد قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني ابو الازهر معاوية بن اسحاق بن طلحة عن عبيد الله بن عمير انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول اتى جبرائيل عليه الصلاة والسلام بامرأة بيضاء فيها نكتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ما هذه؟ فقال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك فالناس لكم فيها تبعا اليهود والنصارى ولكم فيها خير ولكم فيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله تعالى فيها بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم مزید۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ شافعی نے رحمت اللہ علیہ نے مرفوعاً یہ حدیث نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمیر کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا اتا جبرائیل علیہ السلام بمرأۃ بیضاء، حضرت جبریل علیہ السلام ایک سفید شیشہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه، لیکن فیا نکتۃ، اس کے اندر ایک نکتہ تھا، ایک نکتہ بھی لگا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ هذه الجمعۃ، یہ اللہ نے پورے اوقات میں سے نشان لگا کہ جمعہ کے دن کو ظاہر فرمایا ہے۔ فضلت به انت و امتک، اور اللہ پاک نے آپ کو اور آپ کی امت کو جمعہ کا دن نصیب فرمایا ہے۔ والناس لکم فیہا تبع الیہود والنصارى، اور باقی تمام امتیں جو ہیں وہ آپ کے بعد ہیں، جیسے یہود ہیں جیسے نصارہ ہیں۔ ولکم فیہا خیر، اور اس جمعہ کے اندر آپ کے لیے بھلائی ہے۔ اب حالانکہ دیکھیں کہ ہم سے پہلے نصرانی گزرے ہیں، ہم سے پہلے یہود گزرے ہیں، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت یہود ہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے وہ نصارہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے، اور حضور پاک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1200 سال کا فاصلہ ہے۔ لیکن یہودیوں کی چھٹی کا دن کیا ہے؟ سبت، ہفتے کا دن، اور نصرانیوں کی چھٹی کا دن کیا ہے؟ اتوار کا دن ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ میرے مدنی، آپ کے لیے اللہ نے جمعہ مختص کر دیا، پہلی امتوں کو جمعہ نہیں ملا، آپ آئے تو سب سے بعد ہیں، لیکن جمعہ آپ کا پہلے ہوگا، یہود بھی آپ کے بعد ہوں گے اور نصارہ بھی آپ کے بعد ہوں گے، اور اس جمعہ کے اندر آپ کے لیے بہت بڑی خیر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ایک سورت جو ہے اس کا نام بھی سورت الجمعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس کا ذکر بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع واذکروا اللہ کثیرا لعلکم
تفلحون۔ اور آپ نے حضرت جبریل نے عرض کیا کہ حضور اس دن کے اندر بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی رحمت ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دن کے اندر آپ نے ایک چیز ایسی رکھی ہے، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا سَاعَةٌ، اس جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی رکھی ہے اللہ نے، لا يوافقها مؤمن یدعو اللہ تعالی فیہا بخیر الا استجیب لہ، اس گھڑی میں جو بھی مسلمان خیر کی دعائیں مانگے گا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور حضرت جبریل نے کہا کہ اسی جمعہ کو آسمانوں میں یوم المزید بھی کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ جمعہ کے دن کے اندر اللہ نے ایک گھڑی ایسی ہے، اور یہ اس کی حکمت ہے، یاد رکھو کہ ایسی نعمتوں کو اللہ نے چھپا دیا ہے تاکہ بندے محنت کریں۔ جیسے لیلۃ القدر ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے، چونکہ اللہ کا قرآن اسی پہ دلالت کرتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اب مانا رمضان میں قرآن اترا تو لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ اور پھر میرے محبوب نے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر تلاش کرنی ہو تو تحروا فی العشر الاواخر، رمضان کے آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ تلاش بھی اگر کرنا ہے تو ایسا کریں کہ جفت اور طاق راتوں کا خیال کریں کہ لیلۃ القدر ہوگی تو یا 21ویں میں ہوگی یا 23ویں میں ہوگی یا 25ویں میں ہوگی یا 27ویں میں ہوگی یا 29ویں میں ہوگی، ان راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جد و جہد فرماتے تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا شد مئزرہ وایقظ اہلہ، حضور پاک اپنے کپڑے مبارک کس لیتے یعنی اور تیار ہو جاتے عبادت کے لیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے کہ راتیں جاگ کے گزارو، کیونکہ رمضان المبارک کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ایمانا و احتسابا۔ حضور نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے روزے میں دن گزارے اور اللہ کے لیے رات کو قیام میں جاگنے میں عبادت میں دن گزارے تو اس کو وہ رات نصیب ہوتی ہے، اور وہ رات ایسی ہے خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیکن وہ رات کب ہوگی اللہ نے چھپا دی، یعنی اشارات ملتے ہیں ہمیں کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہوگی، اور یہ بھی اشارہ ملتا ہے آقا کے فرمان سے کہ یا 21 میں ہوگی یا 23 میں ہوگی یا 25 میں یا 27 میں یا 29 میں۔ اچھا، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ زیادہ امکان جو ہے وہ 27 کا ہے، یعنی زیادہ امکان ہے، ضروری نہیں ہے کہ 27 میں ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر سال 27 میں ہو۔ اچھا، پھر اللہ کا نظام دیکھیں کہ جب یہاں 27 ہوگی تو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بھی 27 ہو۔ بعض ملکوں میں ہمارے اور ان کے درمیان میں 1 دن کا فرق ہے، بعض میں ہمارے ان کے 2 دنوں کا فرق ہے، بعض میں ہمارے ان کے 2.5 دنوں کا فرق ہے، تو وہ تو لازمی بات ہے کہ رات تبدیل ہوتی رہے گی۔ تو اللہ نے اس لیلۃ القدر کو چھپا دیا کہ بھی تم جد و جہد کرو، محنت کرو۔ اسی لیے سنت الاعتکاف ہے کہ بھئی تم آخری عشرے میں بالکل اللہ کے دروازے پہ آ کے ڈیرا ڈال کے اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، گھر جاؤ ہی نہیں، دنیا کا کام ہی نہ کرو، 24 گھنٹے ذکر فکر میں رہو تو انشاءاللہ رات ملے گی نا۔ وہ رات جب بھی ہوگی تو ہم تو ہوں گے نا مسجد میں۔ اچھا، حضور پاک کی ایک حدیث مبارک ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت سست ہے تو چلو وہ عشاء کی نماز با جماعت، تراویح با جماعت پڑھ لے اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس کو بھی اللہ بہت بڑا حصہ نصیب فرما دے۔
اچھا علماء نے اس کی نشانیاں بھی لکھی ہیں، لیکن وہ نشانیاں بھی ایسی ہیں کہ جب وہ گزر جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے۔ علامات میں ہے ایک تو وہ رات جو ہے ٹھنڈی ہو، یعنی اگر عام موسم گرم جا رہا ہے لیکن وہ رات ٹھنڈی ہو۔ دوسری علامات علماء نے یہ بھی لکھی ہیں کہ آسمان پہ ستاروں کی چمک زیادہ ہو، اور تیسری جو سب سے بڑی علامات علماء نے لکھی ہے کہ جب رات گزر جائے گی اور صبح کو سورج نکلے گا تو نکلنے کے وقت اس کی چمک میں، دمک میں، روشنی میں تیزی نہیں ہوگی۔ اور بھی بات علماء نے لکھا ہے کہ اس رات میں آپ کتوں کی آوازیں نہیں سنیں گے۔ اور بہرحال یہ علامات ہیں اور اپنے اپنے تجارب ہیں علماء کے، کوئی قرآن و حدیث کا حکم تو نہیں ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے حضور پاک کو لیلۃ القدر کا علم عطا فرما دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد میں نے ارادہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے تو نماز کے بعد میں بھی صحابہ کو بتلا دوں گا، لیکن ان سیتھا اللہ نے میرے دماغ سے اٹھا لیا، وہ میں بتانا ہی بھول گیا، اللہ نے پھر چھپا دیا۔ اسی طرح یاد رکھو کہ جمعہ کے دن کے اندر ایک گھڑی ہے، اس میں آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی، شرط یہ ہے کہ وہ دعا جو ہے اللہ کے رسول کے احکام اور شریعت کے خلاف نہ ہو، اور وہ دعا جو ہے شر کے لیے نہ ہو بلکہ خیر کے لیے ہو، لیکن اس میں جو بھی مانگیں گے ملے گا۔ اب بھی وہ گھڑی کب ہے اللہ عالم، لیکن زیادہ اقوال مبارک جو ہیں علماء کے وہ یہ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جب امام آ کے منبر پہ خطبے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر خطبے کے ختم ہونے کے اسی اوقات کے درمیان میں وہ گھڑی ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب امام پہلا خطبہ دے کے بیٹھ جاتا ہے، چپ کر جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، تو اسی درمیان کا جو وقفہ ہے یہ گھڑی ہوتی ہے۔ لیکن راجح اقوال یہ ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اس کے اندر وہ گھڑی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جس نے تلاش کرنی ہو تو اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ دیکھو نا تمہیں دنیا میں کوئی کام پڑ جائے کسی افسر سے، کسی وزیر سے، تو کیسے محنتیں کرتے ہو، اس کے رشتہ دار ڈھونڈو اور دوست ڈھونڈو اور ملنے والے ڈھونڈو اور علاقے والے ڈھونڈو، اور رات دن جناب پاگل ہو کے اس کے پیچھے پھر رہا ہے۔ تو جب تم اپنے اللہ کو ڈھونڈ لو تو تمہیں بندوں کی منت کرنے کی ضرورت کیا رہے گی؟ تو اس کا سب سے بہتر طریقہ جو علماء نے لکھا ہے وہ تو یہ ہے کہ بھی آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نفلی اعتکاف کی نیت کر کے سارے دن کے لیے مسجد میں بیٹھ جاؤ، تو اسی دن میں کسی وقت تو ہوگی نا گھڑی۔ آپ پہلے فجر پڑھ لی، پھر اشراق پڑھیں گے، پھر ضحیٰ پڑھیں گے، پھر ظہر پڑھیں گے، پھر عصر پڑھیں گے، پھر مغرب پڑھیں گے، اسی اثنا میں قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، دعائیں کریں گے، انشاءاللہ مل جائے گی۔ اور اگر اتنی زیادہ محنت بھی نہیں ہو سکتی تو عصر کی نماز مسجد میں پڑھ کے بیٹھ جاؤ، مغرب تک دعائیں مانگتے رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ گھڑی جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو کہ دعا جو ہے نا، ہمیشہ ایک بات یاد رکھا کرو کہ جب دعا مانگو سب سے پہلے درود شریف پڑھا کرو، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ زنۃ عرشہ مداد، یعنی جو بھی آپ کو
اس کے بعد جب دعا مانگو تو کامل یقین سے دعا مانگو، اور دعا نہ زور سے چیخو نہ بالکل آہستہ، درمیانی آواز سے، اور بڑے خشوع اور خضوع اور عاجزی اور ذلت سے، اور کوشش کرو کہ آپ کے آنسو بہہ پڑیں۔ اور اگر حضور نے فرمایا رونا نہ آئے، ان لم تبکو فتباکو، رونے والوں کی شکل تو بناؤ۔ تو جب آدمی اس عاجزی سے اور اس محنت سے اور اخلاص سے دعا کرتا ہے نا جی، اصل یاد رکھو بندے کا پتہ ہی دعا میں لگتا ہے۔ ہمارے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم لوگ تھے وہ، نابینا تھے، پھر آخری عمر میں معذور ہو گئے، ویل چیئر پہ آ گئے، لیکن کبھی صف اول نہیں چھوٹی نماز میں۔ اصل ولایت تو یہ ہوتی ہے میرا بھائی، کرامتیں ولایت نہیں ہوتی۔ الاستقامت فوق الکرامت، دین پر استقامت ہو یہ کرامت ہے۔ اچھا، سارا دن ان کی زبان مبارک پہ تلاوت ہوتی تھی، اور آیت من آیات اللہ تھے کہ نفل پڑھ رہے ہیں، اچھا اپنی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ایک شاگرد ادھر بیٹھا ہے، ایک شاگرد ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر، سب اپنی اپنی منزل بھی پڑھ رہے ہیں، اور جس کو جہاں غلطی لگتی تھی اپنی منزل بھی پڑھ رہے۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ سے میرے ساتھ گاڑی میں سفر کیا، میں گاڑی چلا رہا تھا، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن شریف پڑھ رہے تھے، ماشاءاللہ پڑھتے پڑھتے میرے کندھے پہ سر رکھ کے سو جاتے اور خراٹے مارنے شروع کر دیتے، اور جب آنکھ کھلتی جہاں لفظ چھوڑا تھا وہیں سے منظر شروع ہو جاتا۔ یہ تو کوئی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور بندہ تو نہیں باتیں کر سکتا۔ اچھا، ان کے ساتھ عمرہ کرنا جو ہے نا جی، کبھی کبھی میں طواف کی ہمت تو کرتا تھا، عمرے کی نہیں کرتا تھا، اور طواف میں بھی زیادہ سے زیادہ 2 چکر، پھر میں ایستا ایستا آرام سے نکل جاتا، وہ میرے ہاتھ رکھ لیتے تھے نا کندھے پہ، پھر میں بڑے طریقے سے نکل جاتا، کیونکہ وہ جو طواف کر رہے ہیں اور چیونٹی کی طرح چل رہے ہیں اور قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، وہ تو آدھا ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے ایک چکر میں۔ اب 4 گھنٹے میں ایک طواف کرو، ہماری تو ٹانگیں ٹوٹ جائیں۔ عجیب لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ دعا کرو اللہ جتنے اولیاء اللہ فوت ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی جنتوں اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغ بنا دے۔ عجیب لوگ۔ ایک دن میں نیچے درس دیتا تھا مطاف میں، تو بالکل جہاں درس کا لوگ ختم ہوتے ہیں نا وہاں کھڑے نفل پڑھ رہے تھے۔ میرے دل میں شیطان نے خیال ڈالا، انسان ہے نا، شیطانی خیال تو سب کو آتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو حضرت وہاں آگے کھڑے ہیں، اب یہ میرے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ میں مولوی مکی کا درس سننے آیا ہوں، نماز اپنی پڑھ رہے ہیں، اور آخر میں کھڑے ہیں جہاں پتہ نہیں آواز بھی پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، اور احسان کریں گے کہ دیکھو جی مولوی مکی صاحب کا ہم درس سننے آتے ہیں۔ شیطان نے دل میں۔ دوسرے دن جب صبح کو حضرت طواف کر رہے تھے تو میں جا کے طواف میں شریک ہوا، انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ مکی صاحب کل آپ فلاں حدیث مبارک پڑھا رہے تھے، اس کا ذرا دوبارہ ترجمہ کرو۔ یعنی وہ حدیث بھی سن لی تھی، یاد تھی ان کو۔ میں نے ترجمہ کیا تو فرمایا حضرت ہمیں تو یہ نہیں کہا تم نے غلط کیا، کہا حضرت ہمیں تو استادوں نے اس کا ترجمہ یوں پڑھایا تھا، پتہ نہیں آپ کو شاید یوں پڑھایا ہو، یہ نہیں کہا تم نے غلطی کی ہے۔ یہ بڑوں کی شان ہے نا، ہم تو فوراً کہہ دیں گے دوسرے کو، کون ہے تم اعتراض کرنے والے جاہل آدمی۔ میں نے جب ترجمہ سنا میں نے کہا حضرت میں نے غلطی کی ہے، آپ صحیح ترجمہ بیان فرما رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔
دوسرے دن درس میں نے اعلان کیا کہ کل جو حدیث میں نے پڑھائی تھی وہ دوبارہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا میں نے اس کا یہ لفظ غلط بیان کیا تھا، اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے. کسی نے جا کے حضرت کو بتایا کہ آج مکی صاحب نے اعلان کیا کہ میں نے کل غلط پڑھایا تھا اور صحیح ترجمہ. اچھا، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. انہوں نے کہا حضرت اعلان کیا. انہوں نے کہا بھائی یہی تو عالم کی شان ہوتی ہے، یہی تو عالم کی شان ہے نا، اپنی غلطی کو مان کے اصلاح کر لینا، بس یہی عالم کی شان ہوتی ہے، بس دعا کرو. اب جو دعا شروع کی وہ طالب کہتے ہیں عصر کی نماز پڑھ کے ہم بیٹھے تھے، مغرب تک صرف آپ کے لیے دعا کرتے رہے. اب یہ دعائیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ حضرت خواجہ صاحب تھے، جب چاہو جب دیکھو جب کہا حضرت دعا کے لیے بالکل نہیں بولتے تھے، خاموش رہتے تھے اور بڑے آرام سے کہہ دیتے تھے بھائی تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا تو کس کے لیے؟ ایک دفعہ حضرت عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ شیخ المشائخ تھے، بہت بڑے لوگوں میں تھے، اللہ ان کی قبروں کو. تو میں نے علیحدہ بیٹھے تھے، عرض کیا، میں نے کہا حضرت میں بھی ایک ادنا سا طالب العلم ہوں اور بالکل ایک ان پڑھ جاہل آدمی ہوں، دین پڑھنے کا شوق ہے، بس آپ دعا فرما دیں. فرمایا مولوی مکی میں تو تہجد میں بھی تیرے لیے دعا کرتا ہوں. اب یہ بزرگ ہمیں کہاں ملیں گے؟ کہاں ملیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضا. تو یہ سب سے بڑی دیدار جو ہے ہمیں جناب، تو اس جمعہ کے اندر ایسی گھڑی ہے جو مانگو گے ملے گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل وما یوم المزید قال علیہ السلام ان ربک تبارک و تعالی اتخذ فی الفردوس وادیا فيه كسب المسك فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تعالى ما شاء الملائكة وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين. حضور نے فرمایا جبریل وما یوم المزید. حضرت جبریل نے عرض کیا کہ آپ کے پروردگار نے فردوس کے اندر ایک ایسی وادی رکھی ہے کہ جس کے اندر مسک کے مشک کے ٹیلے ہیں. جب جمعہ کا دن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اندر اللہ تعالی ما شاء من ملائکتی اپنے فرشتوں کو اس کو اتارتے ہیں. وحولہ منابر من نور علیہا مقاعد النبیین، اور منابر ہوتی ہیں، منبر ہوتی ہیں، ان کے اوپر انبیاء ہوتی ہیں. وفتل کا منابر من ذهب مقلد بالیاقوت والورد علیہا الشہداء والصدیقون، اور پھر جناب وہ سونے اور چاندی اور یاقوت سے بنے ہوئے اس پہ شہداء اور صدیق ہوتے ہیں. فجلسوا رائم ذات القصب، وہ ٹیلے کے پیچھے ہوتی ہیں. فیقول اللہ عز وجل انا ربکم کا صدقتکم وعدی فسلونی آتکم، پھر اللہ اپنا دیدار کرواتے ہیں. اللہم ارزقنا النظر الی وجہک الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اور فرماتے ہیں انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. قد صدقتکم وعدی، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، تمہیں جنت عطا فرمائی. فسلونی آتکم، مانگو اور کیا مانگنا چاہتے ہو. فَيَقُولُونَ رَبَّنَا نَسْأَلُكَ رِضْوَانَكَ، وہ سارے عرض کریں گے کہ مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں. فَيَقُولُ قَدْ رَضِيتُ عَنْكُمْ وَلَكُمْ عَلَىٰ مَا تَمَنَّيْتُمْ وَلَدَيَّ مَزِيدٌ. فَهُمْ يُحِبُّونَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ لِمَا يُؤْتِيهِمْ فِيهِ رَبُّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مِنَ الْخَيْرِ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي اسْتَوَىٰ فِيهِ رَبُّكُمْ عَلَى الْعَرْشِ. اور اس کے بعد کہیں گے مولا ہمیں آپ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اور تم جو چاہتے ہو وہ بھی ملے گا اور بھی ملے گا. اور وہ جمعہ کے دن کو جنت والے محبوب رکھتے ہیں کیونکہ اس دن ان کے پروردگار کی طرف سے خیر اور نعمتیں ملتی ہیں. وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي فِيهِ اسْتَوَىٰ فِيهِ رَبُّكُمْ عَلَى الْعَرْشِ. یہ جمعہ کا دن ہے کہ جس دن اللہ نے اپنے عرش پہ قیام فرمایا، استوا فرمایا. كَمَا يَلِيقُ بِشَأْنِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ. وَفِيهِ خُلِقَ آدَمُ، یہ جمعہ کا دن ہے جس میں اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا. وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہ جمعہ کا دن ہے جس دن قیامت قائم
ہوگی. هكذا أورده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة من وله طرق عن عثمان رضي الله تعالى عنه. وقد أورد ابن جرير هذا الحديث من رواية عثمان بن عمير رضي الله عنه بأبسط من هذا. وذكرها هنا أصلا مطولا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه موقوفا وفيه غرائب كثيرة. ابن جرير نے بھی نقل کیا ہے حضرت انس بن مالک سے، لیکن اس کے اندر بہت چیزیں ایسی بھی ہیں جو غرائب ہیں جن کے بارے میں دلیل کوئی نہیں. وقال الامام احمد حدثنا حسن قال حدثنا الحيث قال حدثنا دراج بن الهيثم النبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل في الجنة ليتكئ في الجنة 70 سنة قبل ان يتحول ثم تاتي امرأة من كبير وجهه في خطيئة أصفى من النالوات عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب وسلم عليه ورد السلام سلاما أنت فتقول أنا المعنى من المزيد وإنه ليكون عليها 70 هلة أدناها مثل النعمان من طوبى فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك وإن عليها من التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. فرماتے ہیں کہ جنت میں آدمی بیٹھا ہوگا اور جنت میں آدمی 70 سال کی مدت تک بیٹھے رہیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے ایک عورت آئے گی جو آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گی اور اس کے چہرے پہ نظر ڈالے گا تو وہ شیشے سے زیادہ صاف اور چمکتا ہوگا اور اس پہ جو موتی ہوں گے اگر ایک موتی جو ہے مشرق سے مغرب تک کو روشن کر دے گا فتسلم علیہ وسلام کرے گی تو مومن اس کو جواب دے گا پوچھے گا تم کون ہو فتقول انا من المزید اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اور نعمتیں بھی دوں گا میں ان سے اس مزید میں سے ہوں. وَإِنَّهُ لَيَكُونُ عَلَيْهَا اس عورت میں 70 لباس ہوگا 70 حلہ ہوگا اور وہ اتنا اعلیٰ ہوگا کہ وہ اگر اس کے اندر اس کے باوجود نظر جو ہے اس کے پنڈلی کے اور اندر جو اس کے گودا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا. وَإِنَّ عَلَيْهَا مِنَ التِّيجَانِ اور اس کے اوپر ایک تاج ہوگا. إِنَّ أَدْنَى لُؤْلُؤَةٍ مِنْ الْأَرْضِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اور اس تاج کا جو سب سے چھوٹا موتی ہے اگر اللہ اس کو ظاہر کر دیں گے تو مشرق اور مغرب تک وہ روشن کر دے گا. وَهَكَذَا رواه عبد الله بن وهب بن عمرو بن حارث عن دراج به والله تعالى أعلم. کہتے ہیں جی کہ میں اپنی والدہ کے ہمراہ عمرے کے لیے آیا مکہ شریف میں. ہم صبح 3 بجے اپنے ہوٹل میں پہنچے. میں نے احرام اتار کے وہی کپڑے گھر والے پہن لیے سو گیا. دوسرے دن جا کے دوبارہ احرام باندھ کے میں نے عمرہ کیا تو ایک بکری دم پڑ گئی. احرام یعنی مذاق ہے، جب چاہا باندھ لیا جب چاہا کھول دیا. اور تمہیں کپڑوں کے بغیر نیند نہیں آنی تھی جناب احرام میں؟ کون سی تمہیں ایک ایسی مشکل میں پڑے ہوئے تھے کہ حل نہیں تھا؟ تو چادریں باندھی اسی میں سو جاؤ، احرام میں سو جاؤ. نہ تمہیں دم پڑتی نہ تم اپنے عمرے کو خراب کرتے. اب تم نے کپڑے احرام کھول کے سلا ہوا کپڑا پہن لیا اور اتنی دیر سوئے کہ دوسرے دن جا کے عمرہ ادا کیا. تو بہرحال عمرہ تو ہو جائے گا لیکن ایک بکری دم ادا کر. ہمارے کوئٹہ میں جو ہے قبائل میں فساد ہے، اللہ پاک رحم فرمائے. اللہم اصلح بینہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم. یا اللہ جتنے قومی لسانی قبائلی جھگڑے ہیں سب اپنی رحمت سے دور فرما. میرے عزیز یاد رکھو کہ جب ملک کے اندر اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، فحاشی عریانی عام ہو جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ بطور عذاب اس ملک میں اس علاقے میں قتل مسلط کر دے.
اصولی بات یاد رکھیں کہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتے، اللہ ظلم سے پاک ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ پاک ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، تم بھی ظلم نہ کیا کرو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انہ لا یحب الظالمین، ظالمین کو اللہ محبوب نہیں رکھتے۔ لیکن یاد رکھیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ایسے فتن آئیں گے، ایسے عذاب آئیں گے کہ لوگ پھر ہلاک ہو جائیں گے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، یا رسول اللہ ہم ہلاک برباد ہو جائیں گے، ہم اچھے لوگ بھی تو ہوں گے نا۔ چلو اگر گناہگار ہیں تو اچھے لوگ بھی تو ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، تہجد گزار ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ سے محبت کریں۔ آپ نے فرمایا اذا کثر فیکم الخبث، جب بے حیائی عام ہوگی تو اللہ اچھے برے سب کو ہلاک کرے، پھر قیامت والے دن ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق اٹھے۔ تو آپ ٹھنڈے دل سے خدا کے لیے ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ دیکھیں نا جی، ایک کافر ہے، اس کی لڑکیاں سکرٹ پہن کے پھرتی ہیں، وہ سکرٹ بھی نہ پہنے، وہ سن باتھ لیں، سارے کپڑے اتار دیں، وہ تو کافر ہے، وہ جہنمی ہے، ہمیں ان سے کیا ہے۔ لیکن ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں امت محمد مصطفیٰ ہوں، اور پھر وہ بے حیائی کرتا ہے، تو یہ بغاوت تو پھر اللہ قبول نہیں فرماتا۔ نہ پڑھو کلمہ شریف، نکل جاؤ، کون سا اسلام کو نقصان ہو جائے گا؟ نہیں، یہ شاہ یذہبکم، اللہ تو اس پہ قادر ہے نا، ہم سب کو مار دے، ایک اور مخلوق پیدا کر دے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم سارے نافرمان ہو کے پھر جاؤ گے، ہم ایک اور قوم پیدا کر دیں۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ مجھے ایمان سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اپنے ملک میں ٹھنڈے دل سے غور کر لو کہ جھوٹ اتنا عام ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا تمہارے ہاں بڑا لیڈر ہے، سب سے زیادہ رشوت کھانے والا تمہارے ہاں بڑا مضبوط افسر ہے، جو رشوت نہ کھائے، ظلم نہ کرے، کہتے یار یہ بھی کوئی افسر ہے بھلا، یہ تو کوئی بھیڑ ہے۔ سب سے زیادہ بے حیائی کرنے والے تمہارے ہاں معزز لوگ ہیں، یعنی جن کے گھروں میں پارٹیاں ہوں، پارٹیوں میں شرابیں چلیں، پارٹیوں کے اندر عورتیں ہوں، ہلا گلا ہو، ڈانس ہو، ناچ ہو، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ہو، ساری رات شراب و شباب و کباب میں گزرے، وہ تمہارے ہاں معزز لوگ ہیں۔ اور جو غریب مسجد میں بیٹھا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہا ہے، چھوڑو یار یہ کیا ہے، کون ہے یار، جی مولوی، اور دفع کرو یار مولوی صاحب، وہ آیا ہوگا کوئی بھیک مانگنے کے لیے، دے دو 10-20 روپے، دفع کرو اس کو، ادھر مت لے آنا اس کو۔ اگر کہہ دیں کہ جناب باہر کوئی انگریز آیا ہے آپ کو ملے گا، اچھا تب میں آ رہا ہوں نا، خدا کے بندے پہلے کیوں نہیں بتایا، اتنی دیر وہ کھڑا رہے گا باہر۔ اچھا، ہر بندے کی نظر میں اگر ایک آدمی نے انگریزی سوٹ پہنا ہوا ہے اور بالکل یعنی قیمتی سوٹ ہے اس کا، ڈنہل کا یا ارمانی کا یا پیکو ریبان کا، اور جناب اسی کے میچنگ کے جوتے پہنے ہوئے ہیں، گلے میں ٹائی لگائی ہوئی ہے، بالکل دھلا دھلایا بادام ہے اور نسلی اصلی انگریز لگتا ہے، وہ آپ کے ہاں معزز آدمی۔ اور جس آدمی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، مسواک جیب میں ہے، چادر پنڈلی پہ ہے، کہتے ہیں دیکھو جی کارٹون کہاں پہ آ گیا۔ تو پھر عذاب نہیں آئیں گے تو جناب کیا ہوگا؟ کبھی قبائلی لڑائی ہو جائے گی، کبھی لسانی ہو جائے گی، یہ سندھی بولتا ہے، یہ اردو بولتا ہے، یہ پشتو بولتا ہے، یہ سرائکی بولتا ہے، یہ فلاں بولتا ہے، یہ فلاں بولتا ہے۔ یہ کوئی نہیں، تم سمجھتے ہو یہ سارا اصل میں اللہ کا عذاب ہے۔
ورنہ میرے دیکھیں نا جی، مثال کے طور پہ آپ ایک شہر کے نام تھا لیل پور، آپ نے رکھ دیا فیصل آباد، کیا ہو گیا؟ شہر بدل گیا، بندے بدل گئے، کوئی نسل بدل گئی، کیا ہو گیا؟ آپ کا تھا منڈ گمری، نام رکھ دیا ساہیوال، کیونکہ منڈ گمری انگریز جنرل کا نام تھا، لیل بھی جو تھا وہ بھی انگریز جنرل کا نام تھا، جیسے منڈ گمری ہے یہ بھی انگریز، مری ہے یہ سب انگریز جنرل کے نام تھے۔ اگر اس کو بدل کے ایک آدمی نے اسلامی نام رکھ دیا، کون سا قہر ٹوٹ گیا کہ اس پہ بندے لڑیں اور سر پھٹول اور موت اور گولیاں اور مقابلے؟ اصل کیا ہے؟ اصل ہمارے گناہ ہے، یہ سبب ہے۔ میرے آقا نے، آقا دو جہاں، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نزل بلاء الا بذنب، تم پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں آتی جب تک کہ گناہ نہیں کرتے ہو، اور وہ مصیبتیں ختم کب ہوں گی؟ جب تم دل سے توبہ کرو۔ آج آپ کا ملک توبہ کر لے حرام کھانے سے، آج آپ کا ملک کفر کی غلامی کرنے سے توبہ کر لے، آج آپ کا ملک جو ہے اسلام دشمنی سے توبہ کر لے، آج آپ کا ملک جو ہے قرآن و حدیث اور دین کی خدمت کرنے والوں کی دشمنی سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دیکھیں کہ بہاریں آ جائیں گی، تمہارے دریاؤں میں پانی نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے کیا مشکل ہے، ایک بارش آئے گی دریا بھر جائے، مشکل کیا ہے؟ تمہاری بجلی پوری نہیں ہوتی، اللہ دن رات ٹھنڈا کر دے، کیا کرو گے بجلی؟ کوئی احمد قوم آپ نے دیکھی ہوگی کہ 5، 8 ہزار 10 ہزار میگا واٹ کا آپ کے ہاں بجلی کا فالٹ شال ہے۔ ایک شوگر مل جو ہے 2000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتی ہے۔ کتنی شوگر ملیں ہیں جناب؟ اپنی بنا لو جی۔ نہیں، یہ تو ہم مولوی لوگ ہیں جنہوں نے ABC بھی نہیں پڑھا، ہمیں پتا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے؟ جو کرسی پہ بیٹھا ہے اس کو پتا نہیں ہے؟ ہم نے تو کبھی ABC بھی نہیں پڑھا نا، ہم نے تو قاعدہ بھی نہیں پڑھا، الف انار بے بلی، ہم نے تو یہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے نا۔ انار بلی والا قاعدہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، کیونکہ انگریز کہتا ہے اے ایپل، انہوں نے کہا چلو ایپل نہ کہو انار کہہ دو، رہے ہم اس کے ساتھ ساتھ۔ اس نے کہا قید، ہم نے کہا بلی، اس نے کہا ڈی ڈاگ، ہم نے کہا کاف کتا۔ اب ایمان سے کہو ہر بات میں ہم ان کے غلام تابع فرمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر تم اپنے قاعدے کو شروع کرتے، وہ کہتا الف اللہ، بے بیت اللہ، ہے حج، میم مکہ، میم مدینہ، یہ یسر، عین عرفات، میم مزدلفہ، میم مینا۔ تیرا بچہ تو قاعدہ پڑھتے ہوئے مسلمان بن جاتا، عالم بن جاتا۔ وہ پوچھتا نا استاد سے، استاد یہ مکہ کیا ہوتا ہے؟ اب استاد میم سے مدینہ تو ہو گیا، مدینہ کیا ہے؟ اب وہ سمجھاتا اس کو کہ مدینہ یہ ہے، یہاں سے حج ہو گیا، استاد یہ حج کیا ہوتا ہے؟ وہ تو قاعدہ پڑھتے پڑھتے عالم بن جاتا، مولوی بن جاتا۔ میرا بھائی جب تک توبہ نہیں کرو گے، مولویوں کی دعائیں شوائیں کوئی کام نہیں آتی۔ اللہ کبھی کسی قوم پہ عذاب نہیں بھیجتے جب تک ہم اس کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، وہ ٹالتے ہیں، وہ ٹالتے ہیں، وہ ٹالتے ہیں۔ جب بالکل ہم بے حیائی کے عین سرے پہ آ جاتے ہیں پھر عذاب آ جاتا ہے۔ باقی تمہاری مرضی ہے، تم نے مولویوں کی بات پہلے کو مانی ہے کہ اب مان لو گے، پھر مزے کرو جناب، پھر مزے کرو، بھگتو انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی کا تعلق اس وقت تک ہے جب زندہ ہے، بیوی مر جائے وہ خدا کے بندے، یہ جاہلوں کی بات ہے، یہی بیوی تمہاری آخرت میں بھی بیوی ہوگی۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ کہاں سے تم نے سنا ہے؟ یہ شیعہ کے قصے ہیں، راوی کہتا ہے۔ کون سا راوی؟ دریا راوی سے نکلا ہے کہ چناب سے نکلا ہے؟ میں نے سنا ہے، کس الو کے پٹھے سے سنا ہے؟ نہ تم نے کسی عالم سے سنا ہے، نہ محدث سے سنا ہے، نہ مفسر سے سنا ہے، نہ قرآن سے سنا ہے، نہ حدیث سے سنا ہے، کسی جاہل سے سنا۔ تمہاری بیوی جو ہے وہی آخرت میں تمہاری بیوی ہے، تو نکاح کیسے ختم ہو گیا؟
کوئی عقل کرو. میرا بھائی جو بھی مرغیاں یا بکرے یا گوشت باہر کے ملکوں سے آتا ہے ان پہ کوئی اعتبار نہ کرو کہ وہ حلال ہوگا. دشمن ہمارا خیر خواہ ہے کہ ہمیں حلال کر کے بھیجے گا، ہمیں حرام کھلائے گا تاکہ اللہ ناراض ہو. جو اس ملک کا ذبیحہ ہے جیسے فقی ہے، وطنی ہے، اور بھی کئی کمپنیاں ہیں، وہ بالکل حلال ہے خالص. جو باہر کے ملک سے آتا ہے بالکل اعتبار نہیں. اگر 4 دن نہیں کھائیں گے تو کوئی موت آ جائے گی. ایسے بھی تو ہمارے بھائی موجود ہیں نا لاکھوں کی تعداد میں جن کو لقمہ روٹی کا نہیں ملتا. ایسے بھی تو لوگ موجود ہیں نا جو بھوک کی وجہ سے گردے بیچ رہے ہیں. ایسے بھی لوگ موجود ہیں نا جو بھوک کی وجہ سے بچے لے کے اشتہار لگا کے سڑک پہ کھڑے، خدا کے لیے میرے بچے لے لو. یہ مسئلے پوچھ رہے ہیں، بیچارے مر جائیں گے نا اگر شام کو باربیکی نہ کھایا تو. اگر دم لگ گئی، پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، اپنے ملک میں چلے جاؤ. جب اللہ پیسے دے وہاں سے کسی ذمہ دار آدمی کو بھیج دو کہ بھئی میری طرف سے ایک بکری لے کے دم ادا کر دو. احرام کی حالت میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، کوئی بات نہیں، وہ تو احتیاط ہے کہ بھی عطر لگا ہوا ہو تو خیال کرو. اگر تم نے سر پر اسرا پھرانے سے پہلے دونوں طرف سے مونچھیں کاٹ کے بنائی ہیں، دم پڑ گئی، اگر 1-2 بال کاٹے ہیں تو 10-12 ریال صدقہ کر دو. داڑھی شیو کرائے یا کٹوائے دونوں گناہ ہیں، ایک مشت ہونی چاہیے. اگر میں نے عمرہ کیا ہے اللہ کا شکر کے لیے کتنی نماز پڑھوں؟ سارا دن نماز پڑھو. کس نے منع کیا؟ اللہ کا شکر ہم ادا کر سکتے ہیں، جتنا ہو پڑھو. جادو ٹونا بھوت پریت سورۃ البقرہ پڑھو گھر میں سارے بندے، انشاءاللہ ایک ہفتے میں سب جادو ٹونا سارے بھوت پریت بھاگ جائیں گے. اگر میری بیٹی بڑی بیٹی کو نماز نہیں یعنی وہ ناپاک تھی، انڈیا سے نیت کی ہے، جب پاک ہو جائے کہیں نہ جائے نا، نیت کر کے آئی ہے، وہ اسی احرام میں ہے، جب پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کرے، کپڑے پہن کے اپنا عمرہ پورا کرے. وہ نیت تو کر آئی ہے، اب مسجد عائشہ کیوں جائے؟ اس کی تو نیت اپنے میقات سے ہو چکی ہے. مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. 2-3 طواف اکٹھے کریں، بعد میں اگر نفل 2 کر کے پڑھ لیں وہ بھی جائز ہے. بعض لوگ جو ہیں جی فرض نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، جماعت کی شکل میں ذکر کرتے ہیں. بہرحال کوئی احادیث مبارک میں ثابت نہیں ہے، لیکن فارغ بیٹھنے سے تو بہتر ہے نا کہ بکواس دنیا جہان کی قصے کہانیاں کرتے رہیں. داڑھی ایک مشت جو ہے وہ ضروری ہے. سبز امامہ پہننا سنت بالکل نہیں ہے، ایک حضور پاک نے تو کبھی پہنا ہی نہیں ہے. حضور پاک نے سفید امامہ پہنا ہے، فتح مکہ پہ سبز کے بجائے آپ نے کالا امامہ پہنا ہے. لیکن کوئی پہنتا ہے تو کوئی ایسا کفر اسلام کی جنگ ہے یار. چلو پگڑی تو باندھتا ہے نا، رنگ بھی ٹھیک ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو انگریزوں کی طرح بال رکھتا ہے، نہ ٹوپی پہنتا ہے نہ اس پر تو کبھی آپ نے اعتراض نہیں کیا. اصل تو اس کو سمجھاؤ کہ سر ننگا لے کے پھرنا کس نبی کی سنت ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک ایک پیغمبر نے کبھی سر ننگا کر کے بازار میں نہیں پھرے. یہ کافروں کی شکل ہے، کافروں کا طریقہ ہے اور کافروں کی اقتدا. ساری زندگی میرے مدنی پاک نے پگڑی باندھی، اور پگڑی مبارک بھی نیچے ٹوپی پہن کے ٹوپی کے اوپر پگڑی مبارک باندھی. مسجد زرار جو ہے مدینہ شریف میں کہاں ہے؟ وہ تو مٹ گئی، حضور کے زمانے میں مٹ گئی. تمہیں کوئی ڈھونڈنے آئے؟ کوئی منافق برادری سے تمہارا کوئی رشتہ ہے؟
اور اگر وہ ہو بھی اب اوپر اور مسجدیں بن جائیں تو بات ختم ہو. تو اس وقت نیت تھی مسجد درار کی. جیسے تمہارے ملک میں کئی مندر ہیں جو مسجد بن گئے تو اب مسجد ہے. پاکستان سے آتے ہوئے میرے دیور نے طواف کے لیے کہا تھا کہ اس کے لیے طواف کروں. بہرحال تمہیں دیور نے کیوں کہا تھا؟ اپنے بھائی کو کیوں نہیں کہا؟ تمہارا کوئی زیادہ رشتہ ہے اس سے؟ تمہارے لیے وہ غیر محرم ہے، موت ہے. کوئی طواف شواف نہ کرو، نہ اس کے سامنے بے پردہ جایا کرو. الحمو الموت، حضور نے فرمایا کہ دیور تو موت ہوتا. موت کیوں کہا؟ کہ دیور سے بے تکلفی ہوتی ہے، زنا ہوگا، زنا کا انجام موت ہے. اس کو دیور کا فکر پڑا ہوا ہے. خامد کے لیے کتنی عمریں کی ہیں تم نے؟ اگر آدمی صفا مروہ دوڑتے ہوئے حمام چلا گیا، صابن سے ہاتھ دھو لیا، کوئی حرج نہیں. 1-2 ریال خیرات کر دو، کیونکہ دھو دیا نا اسی وقت، رکھا تو نہیں نا اس کو. حرم میں جوتی گم ہو جاتی ہے، تم دوسرے کی نہ پہنو، نئی خریدو. چائے ہو پانی ہو 3 سانس میں پینا سنت ہے. چائے میں تو آدمی کبھی 10 سانس بھی لیتا ہے، یعنی کم از کم 3 سانس. کہتے ہیں جی قرآن کے بعد کتابوں میں بخاری شریف جو ہے بڑی کتاب ہے. بالکل بخاری شریف صحیح کتاب ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، یعنی اس کو، لیکن یہ بعض علماء کی رائے ہے. ورنہ بخاری شریف کے اندر بھی بعض احادیث پہ علماء نے اعتراض کیے ہیں. علماء نے اخطاء بخاری کے نام سے کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ. انسان ہے نا، امام بخاری تو انسان تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاہ کے اندر اس کا درجہ سب سے بڑا ہے. میں نے سنا ہے کہ گردن کا مسح بدعت ہے، نہ کیا کرو، کوئی تکلیف نہیں، کوئی لڑائی نہیں. ورنہ تو روایت میں ہے کہ آدمی جب کرتا ہے تو اللہ کی آمد میں اس کو اغلال سے بچا لیں گے، کہ اس کے گلے میں جو ہے وہ زنجیر نہیں ڈالے جائیں گے. تو حدیث میں آتا ہے. فجر کی نماز جب کھڑی ہو جائے نماز میں مل جائیں، سنت بعد میں پڑھنے. کہتے تھے کہ لوگ جو ہیں گھروں میں جھنڈا لگاتے ہیں، منت مانگتے ہیں، تو یعنی اس جھنڈے کے پاس ساری طاقت ہے. وہ جھنڈا تمہارے گھر سے نکال کے اور پہ لگا دے تو وہ طاقت ادھر چلی گئی، تم تو رول گئے. پھر ہم یہی جھنڈے ہی لگاتے رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کل سب سے زیادہ جھنڈے جو ہیں وہ تو فلموں والے لگاتے ہیں، اور تھیٹروں والے لگاتے ہیں، اور کرکٹ والے لگاتے ہیں، تماشے والے لگاتے ہیں. ان کے لیے وہ جھنڈے مدد کرتے ہیں. جھنڈے کھڑے رہتے ہیں، وہ ہار جاتے ہیں. یہ تو بدعات ہیں، رسوم ہیں، رواج ہیں. مرد ہو یا عورت ہو، عمرہ جیرانہ سے کرے یا مسجد عائشہ سے جائز ہے. کہتے ہیں جی کہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں 3 مہینے کے لیے ماں باپ کو چھڑوا کے تبلیغ پہ لے جاتے. یہ جو 2 سال کے لیے پیسے کمانے آئے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ کرو. ان کے بارے میں تکلیف نہیں ہے. جو دین کے لیے لے جاتا ہے تمہیں تکلیف ہو گئی نہیں. یہ 2 سال کے ورک پرمٹ ویزے پہ جو آئے ہوئے ہیں بیوی بچے چھوڑ کے، ان کا کیا ہوگا؟ کمانے کے لیے آؤ تو جائز ہے، دین کا نام نہ لو. ہاں یہاں شیطان دھوکہ دیتا ہے. وہ دیکھو جی بیوی بچے چھڑوا دیے. ہجرت میں تو سب نے بیوی بچے چھوڑ دیے تھے، اس کا کیا ہوگا؟